السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج رمضان کورس کا نواں درس ہے۔ اس درس میں ہم کوشش کریں گے کہ تراویح کا حکم اور اہم مسائل ایک ہی نشست میں بیان کر لیں گے۔ انشاءاللہ تراویح کے بارے میں کوئی خلجان اور پوشیدگی نہیں رہے گا۔ تو اب ہم آتے ہیں درس کی طرف۔ محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ نماز تراویح فرض نہیں بلکہ سنت مؤکدہ ہے، اور یہ سنت مؤکدہ ہے مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، یہاں تک کہ جو تراویح کی مشروع و مسنون ہونے کا انکار کرے، فقہا نے اسے بدعتی اور گمراہ کے زمرہ میں لکھا ہے اور اس کی گواہی کو ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ منکرها مبتدع ضال مردود الشہادہ، اور ختم قرآن ایک دفعہ سنت ہے۔ تراویح کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے۔ جمہور محدثین اور فقہا کی رائے یہ ہے کہ تراویح 20 رکعت پڑھنی چاہیے۔ جمہور محدثین اور فقہا کئی احادیث مبارکہ، خلفائے راشدین کے عمل، اکابرین امت کے اقوال سے دلیل پکڑتے ہیں، جن کی تفصیل بہت زیادہ ہے اور اس پر مستقل رسالے لکھے گئے ہیں۔ جس کا شوق ہو وہ مطالعہ فرما لے۔ اب ہم یہاں صرف کچھ وضاحت کر لیں گے کہ 1400 سال جاری عمل کے خلاف بعض حضرات 20 رکعت نماز تراویح کو بدعت یا خلاف سنت قرار دیتے ہیں۔ ہر سال رمضان اور رمضان سے قبل اپنی صلاحیتوں کا بیشتر حصہ صرف کرتے ہیں، جس سے امت مسلمہ کی عام طبقہ میں انتشار پیدا ہوتا ہے۔ حالانکہ اگر کوئی شخص 8 کی جگہ 20 رکعت پڑھ رہا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہی تو ہے، کیونکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ساری امت مسلمہ متفق ہے کہ رمضان کی راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ نیز حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عہد خلافت میں امت مسلمہ کے جماعت کے ساتھ 20 ہی رکعت تراویح پڑھتی آئی ہے۔ حرمین مسجد حرام اور مسجد نبوی میں آج تک کبھی بھی 8 رکعت تراویح نہیں پڑھی گئی۔ اس موضوع سے متعلق احادیث کا جتنا بھی ذخیرہ موجود ہے، کسی بھی ایک صحیح، معتبر اور غیر قابل نقد و جرح حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تراویح کی تعداد رکعت کا واضح ثبوت نہیں ملتا ہے، اگرچہ بعض احادیث میں جن کی سند میں ضعف ہے 20 رکعت کا ذکر ملتا ہے۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام ہوا، جیسا کہ محدثین، فقہا، مؤرخین اور علماء کرام نے تسلیم کیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 57 یا 58 ہجری میں ہوئی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 15 ہجری میں تراویح کی جماعت حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی امامت میں باقاعدہ شروع فرمائی۔ اگر 20 رکعت تراویح کا عمل بدعت ہوتا تو 42 سال کے طویل عرصہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا 8 رکعت والی حدیث کو 20 رکعت پڑھنے والوں کے خلاف پیش کرنا ثابت ہوتا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ سعودی عرب کے نامور عالم مسجد نبوی کے مشہور مدرس اور مدینہ منورہ کے سابق قاضی شیخ محمد سالم، جو 1999 میں وفات پایا، نے نماز تراویح کی 1400 سالہ تاریخ پر عربی زبان میں ایک مستقل کتاب التراویح اکثر من 1000 عام فی مسجد نبوی لکھی ہے۔ کتاب کے مقدمہ میں تصنیف کا سبب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں نماز تراویح ہو رہی ہوتی ہے تو بعض لوگ 8 رکعت پڑھ کر ہی رک جاتے ہیں۔ ان کا یہ گمان
مسلمان کے 8 رکعت تراویح پڑھنا بہتر ہے اور اس سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ اس طرح یہ لوگ مسجد نبوی میں بقیہ تراویح کے ثواب سے محروم رہتے ہیں۔ ان کی اس محرومی کو دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے، لہٰذا میں کتاب لکھ رہا ہوں تاکہ ایسے لوگوں کی شکوک و شبہات ختم ہو۔ محترم سامعین، یہ تو تراویح کے بارے میں کچھ تفصیل تھی اس کے حکم کے بارے میں۔ اب ان پر جو مسائل متفرع ہوتے ہیں ہم اس کو ذکر کر لیں گے۔ نمبر 1، تراویح کے بارے میں محتاط رائے یہ ہے کہ تراویح سنت علی الکفایہ ہے۔ اگر مسجد میں تراویح کی جماعت بالکل رہ جائے تو سارے مصلی، سارے نمازی گناہگار ہوں گے، اور اگر بعض نے مسجد میں پڑھ لیا اور بعض نے گھروں میں تو مضاحکہ نہیں، بشرطے کہ فرض جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھ لے، صرف تراویح گھر میں پڑھ لے۔ وہ جماعت کی فضیلت کا تارک تو ہوگا، سنت کا تارک نہ ہوگا، کیونکہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، سالم رضی اللہ عنہ اور جلیل القدر صحابہ اور تابعین کا گھر میں تراویح پڑھنا ثابت ہے۔ اسی طرح اگر گھر پر جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لی تو جماعت کی فضیلت بھی حاصل ہوگی، البتہ مسجد کی فضیلت سے محروم رہے گا۔ تو بہتر یہی ہے کہ مسجد ہی میں نماز تراویح کی جماعت پڑھ لی جائے۔ نمبر 2، دو جگہ 20-20 رکعت تراویح کی امامت کرنا جائز نہیں ہے، البتہ ایک رات ایک مسجد میں، دوسری رات دوسری مسجد میں، یا 10 رکعت ایک مسجد میں اور 10 رکعت دوسری مسجد میں پڑھائے تو یہ جائز ہے۔ نمبر 3، عام مشائخ کے نزدیک تراویح کا وقت عشاء اور وتر کے درمیان ہے۔ اگر عشاء سے پہلے تراویح پڑھ لے تو تراویح صحیح ادا نہ ہوگی۔ اسی طرح امام نے فرض نہ پڑھی ہو اور تراویح کی امامت کرائے تو تراویح ادا نہ ہوگی، اس لیے کہ تراویح عشاء کے تابع ہے، اور اگر وتر کے بعد پڑھ لے تو تراویح ادا ہوگی۔ تاہم بہتر یہ ہے کہ تراویح پہلے ادا کی جائے پھر وتر پڑھی جائے۔ تراویح کا مستحب وقت یہ ہے کہ 1/3 شب سے کچھ پہلے تک نماز مؤخر کی جائے، یا نصف شب سے پہلے تک۔ نصف شب کے بعد تراویح کی ادائیگی میں بعض فقہائے کرام کے نزدیک مکروہ، بعض فقہائے کرام اس کو مکروہ لکھتے ہیں۔ بعضوں کا رائے یہ ہے کہ تاخیر میں بھی مضاحکہ نہیں، یہی صحیح اور اصح قول ہے۔ نمبر 4، تراویح قضا ہو جائے تو اس کی قضا نہیں ہے، نہ جماعت کے ساتھ اور نہ تنہا۔ نمبر 5، تراویح سے فارغ ہونے کے بعد امام صاحب زور سے سورۃ الملک کی تلاوت کرتا ہے۔ سورۃ الملک پڑھنا تو باعث ثواب ہے، لیکن مذکورہ طریقہ ثابت نہیں، بلکہ ہر ایک علیحدہ پڑھے اور آہستہ پڑھے۔ نمبر 6، حسن رضی اللہ عنہ نے امام عنفر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ ہر رکعت میں 10 آیات پڑھی جائے، کیونکہ پورے ماہ میں کل 600 رکعت تراویح ادا کی جاتی ہے اور آیات قرآنی 6000 سے کچھ زیادہ ہے، تو اس طرح بآسانی پورے ماہ میں ایک ختم ہو سکے گا۔ نمبر 7، تراویح کے قعدہ میں درود شریف پڑھ لیا کرے، نہ چھوڑے، دعا چھوڑنے کی اجازت ہے۔ نمبر 8، قرآن مجید تمام تراویح میں یکسانیت کے ساتھ پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 9، امام کو ہر 2 تراویحہ اور آخری تراویحہ اور وتر کے درمیان ایک تراویحہ کی بقدر بیٹھنا چاہیے۔ اس درمیان تسبیح پڑھ سکتا ہے، حرم شریف میں ہو تو طواف بھی کر سکتا ہے، یا یوں ہی خاموش رہے تو بھی مضاحکہ نہیں۔ اور تراویح میں ہر 4 رکعت کے بعد جو دعا مشہور ہے وہ کسی روایت اور حدیث میں ایک ساتھ نہیں ملتی، البتہ ٹکڑے ٹکڑے میں مل جاتی ہے۔ جوڑنے سے یہی دعائیں بن جاتی ہے، اس لیے اس کا زیادہ اہتمام نہ کرے اور نہ بالجہر پڑھے، بلکہ اختیار ہے، چاہے تسبیح پڑھے، چاہے وہی دعا پڑھے، چاہے طواف کر لے، چاہے خاموش بیٹھے۔ نمبر 10، تراویح کی کوئی 2 رکعت فاسد ہو گئی تو امام صاحب اس میں پڑھا گیا قرآن دوہرا لے۔
اگر نہ دہرائے تو ختم قرآن کا سنت ادا نہ ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی آیات چھوٹ جائے تو تراویح میں اسی آیات کو لوٹا دے، اور بہتر یہ ہے کہ اس آیات کی بعد والی قرآن کو بھی دہرا لے۔ نمبر 11، خوشخواہ کے بنسبت درستخواہ کو ترجیح دی جائے۔ نمبر 12، بہتر یہ ہے کہ ایک ہی امام 20 رکعتیں پڑھائے، اگر 2 یا 2 سے زیادہ پڑھائے تو بھی افضل یہ ہے کہ تراویح کی مکمل ہونے کے بعد امام تبدیل ہو، یعنی 4 یا 8 یا 12 یا 16 پر تبدیل ہو، 10 پر تبدیل نہ ہو۔ نمبر 13، مکمل تراویح میں ایک سورت کے شروع میں بسم اللہ جہراً تلاوت کرنا چاہیے۔ اگر بالکل نہ کہہ دے تو امام و مقتدیوں کا ختم قرآن کا سنت ناقص رہے گا، اور اگر سرًا آہستہ پڑھ لیا تو مقتدیوں کے حق میں قرآن کا ختم ناقص رہے گا۔ البتہ فرائض و تراویح میں دونوں سورتوں کے درمیان یعنی تسمیہ بین السورتین پڑھنا اور سرًا پڑھنا افضل ہے۔ نمبر 14، اگر 2 رکعت پر بیٹھ کر کھڑا ہوا تو 4 رکعت ہو گئی، سجدہ سہو کی ضرورت نہیں، اور اگر 2 رکعت کے بعد نہیں بیٹھا تو 2 رکعت ہو گئی۔ اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہے۔ پہلی 2 رکعتوں کا اعادہ کر لے اور ان میں پڑھا ہوا قرآن مجید بھی لوٹا لے۔ نمبر 15، امام تراویح کے دوسری رکعت پر بدون قاعدہ کیے سہواً کھڑا ہو گیا، 3 رکعتیں پڑھ کر سجدہ سہو کر لیا تو 2 رکعتیں صحیح ہوں گے یا نہیں؟ تو ایک قول جواز کا ہے، مگر عدم جواز راجح ہے۔ نمبر 16، نابالغ سامع کو بالغین کے صف میں کھڑا کرنا بلا کراہت جائز ہے۔ نمبر 17، اگر تراویح چھوٹ جائے اور وتر میں کوئی شامل ہونا چاہتا ہو تو اپنے فرض پڑھنے کے بعد وتر کی جماعت میں شامل ہو جائے، اس کے بعد تراویح پڑھ لے۔ اگر کچھ تراویح رہ گئے ہو تو بھی وتر جماعت کے ساتھ پڑھ کر پھر تراویح پڑھ لے۔ نمبر 18، قرآن دے کر لقمہ دینا نماز کو فاسد کر دیتی ہے۔ نمبر 19، نابالغ کے اقتداء میں تراویح صحیح نہیں ہے۔ نمبر 20، تراویح بیٹھ کر پڑھنا بھی جائز ہے، البتہ بلا عذر بیٹھ کر پڑھنا مستحب کے خلاف ہے۔ نمبر 11، ایک ہی مسجد میں تراویح کے کئی جماعتیں مکروہ ہے، خواہ ایک ہی وقت میں ہو یا مختلف اوقات میں، اس لیے کہ مسجد میں جماعت کا تعدد مکروہ ہے اور اس کا عموم تراویح کو بھی شامل ہے۔ نمبر 22، مروج شبینہ کئی مفاسد پر مشتمل ہے۔ لاؤڈ سپیکر کے استعمال سے اہل مالا کو تکلیف ہوتی ہے۔ نمبر 2، نام و نمود۔ نمبر 3، بعض لوگوں کا جماعت میں کھڑے ہونا اور بقیہ کا بیٹھے رہنا، جو جماعت اور قرآن کریم کے احترام کے خلاف ہے۔ نمبر 4، ضرورت سے زیادہ روشنی اور مٹائی